میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ کل آپ نے یہاں تک سنا تھا کہ جب وہ اصحاب کہف ایک لمبی نیند کے بعد جاگے اللہ کے حکم سے، تو آپس میں انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ کتنے دن تک ہم یہاں سوئے رہے، کتنے وقت تک سوئے رہے، اور جب یہ بات متعین ہو گئی کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، یا تو اللہ رب العزت بتائے تو ہم جان سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ نہیں جان سکتے، لہٰذا اب جو ضروری بات ہے وہ کرنا چاہیے، اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مشورہ طے پایا کہ کسی ایک آدمی کو بھیجا جائے شہر میں کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء لائے اور وہاں سے خبریں بھی لائے وہاں کا کیا حال ہے نا، لیکن وہ اس کو جانا چاہیے اس انداز میں کہ وہ خفیہ طور پر جائے اور اس کا پتہ لوگوں کو نہ چل سکے، کیونکہ اگر پتہ لگ گیا تو بادشاہ، ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ بادشاہ ابھی بھی موجود ہے، تو وہ بادشاہ جو ہے وہ پھر سے ہمیں جو ہے وہ ستائے گا اور ہمیں سزا دے گا۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا، یہ سب وہی چل رہا ہے کہ تم اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو بھیجو، ہے نا، اپنا جو ہے وہ مال لے کر کے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں لائے، اور اسے چاہیے کہ کیا کیا اسے احتیاطیں برتنا چاہیے ان کا ذکر اب آ رہا ہے نا، کس انداز میں محتاط رہنا چاہیے، اسے کیا کون کون سی احتیاطیں برتنا چاہیے۔ تو فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ ایہا، ہے نا، وہ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، کس کو دیکھے کہ ایہا، کہ کون ہے زیادہ ستھرا، ہے نا، کون ہے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ، یا کون ہے زیادہ، ہے نا، وہ زیادہ سستا دینے والا، کون ہے زیادہ سستا دینے والا اور کم پیسے میں زیادہ دینے والا، کون آدمی ہے، دیکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایہا میں ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ شہر ہے، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ہے نا، یہی تو تھا، هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ہے نا، تو إِلَى الْمَدِينَةِ کی طرف، إِلَى الْمَدِينَةِ میں جو المدینہ ہے اس کی طرف یہ ضمیر راجع ہے، تو اس کا ظاہری اعتبار سے ترجمہ اب یہ ہوگا کہ جب وہ جائے اس شہر میں تو اسے چاہیے کہ وہ شہر کو دیکھے کہ شہر کتنا، شہر کون سا شہر جو ہے وہ زیادہ، ہے نا، ستھرا ہے اور زیادہ کیا نام ہے، سستا دینے والا ہے۔ تو شہر تو مراد نہیں ہو سکتا یہاں پر، ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز محذوف ہے، اور وہ جو چیز محذوف ہے وہ کیا ہے، مضاف ہے، اور مضاف کون ہے، اہل ہے، شہر بول کر کے اہل شہر مراد ہیں، کہ اسے چاہیے کہ شہر والوں کا وہ جائزہ لے اور پھر دیکھے کہ ان شہر والوں میں جو کھانا بنانے والے لوگ ہیں ان میں سے کون سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا بناتا ہے، یعنی وہ حلال چیزیں کون جو ہے وہ بیچتا ہے، کہیں جو ہے وہ خنزیر تو نہیں بیچ رہا ہے، کہیں جو ہے وہ، ہے نا، بنا ذبح کیا ہوا وہ تو گوشت وغیرہ تو نہیں بیچ رہا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کون ان میں سے ہے جو سب سے زیادہ صاف ستھرا پاکیزہ حلال جو ہے وہ کھانا بیچ رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ یا دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ ازکا کے چونکہ دو معنی ہیں، ابھی میں بتانے جا رہا ہوں اس کو، کہ دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اہل شہر کا جائزہ لے کہ اہل شہر میں سے کون جو ہے وہ کھانا بیچنے کا کام کرتے ہیں، پھر ان کھانا بیچنے والوں میں سے وہ جانچ کرے، غور و فکر کرے کہ ان میں کم پیسے میں زیادہ کون دینے والا ہے، زیادہ جو ہے وہ سستا کون دینے والا ہے نا، یہ وہ دیکھیں۔ تو پہلے تو ایہا میں جو اعتراض پیدا ہوا اس کا جواب کہ شہر کو تو وہ دیکھا گا نہیں،
تو کون مراد ہے؟ شہر تو بیچتا نہیں ہے کھانا. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر اہل مراد ہے نا اہلھا. تو فحذفا، تو یہ حذف کر دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ حذف کیوں کر دیا گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ شائع اور ضائع ہے، اس طریقے کی ترکیبوں میں اہل کو ہے نا حذف کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ نا پورا شہر آ گیا، پورا شہر سناٹے میں ہے نا، اس طریقے کے جملے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ پورا شہر ہی غدار ہے. تو اہل کو عام طور پر حذف کر دیتے ہیں، جیسے کہ خود قرآن کریم میں وصل القریہ میں ہے نا کیا ہے؟ اہل جو ہے وہ محذوف ہے. اب ترکیب نحوی کیا ہوگی اس کی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ینظر کا یہ مفعول ہے. کیا ہے بیٹا؟ ینظر کا یہ مفعول ہوگا کہ نہیں؟ دیکھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر مرفوع ہے ایھا. تو مرفوع کیوں ہے؟ ہونا تو مفعول کے اعتبار سے منصوب ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ دراصل جملہ ہے. ایو یہ مبتدا ہے، وخبرہ ہے نا ازکا، اور ازکا جو ہے آ رہا ہے جو یہ اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر کے یہ جو ہے وہ محلن منصوب ہے. کیا ہے بیٹا؟ محلن منصوب ہے، تعبیل میں مفرد کی ہو کر کے یہ منصوب ہے. اب ازکا کا معنی کیا ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ ازکا کے دو معنی ہیں ہے نا. تو زکا کا ایک معنی ہوتا ہے نمو، زکوٰۃ کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ جو ہے وہ مال میں بڑھوتری کا سبب بنتی ہے. دوسرا اس کا جو ہے وہ معنی ہوتا ہے ستھرا ہونا. زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو ستھرا بھی جو ہے وہ کر دیتی ہے نا، کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ تو دونوں معنی ہیں اس کے ہے نا، ستھرا کر دینا اور جو ہے وہ ایک اور معنی ہے نا بڑھوتری کا ہونا، زیادتی کا ہونا، کثرت کا جو ہے وہ ہونا. تو دونوں کے اعتبار سے علامہ نصفی نے معنی جو ہے وہ بیان کیے. ازکا کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ تم دیکھو کہ ان میں سے کون جو ہے وہ حلال اور طیب جو ہے وہ کھانا بیچ رہا ہے. چونکہ جس وقت یہ شہر سے بھاگے تھے اس وقت وہاں پر شرک کا دورہ تھا. لوگ جو ہے وہ خنزیر جو ہے وہ کھاتے پیتے تھے، اس کا گوشت بیچتے تھے، اور یہ کہ جو ہے وہ ذبح نہیں کرتے تھے وہ ہے نا. تو وہ دیکھیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ ذبیحہ بیچ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ کہیں جو ہے وہ حرام چیز تو نہیں ہے، حلال چیز دیکھ بھال کر کے وہ لائے. تو ازکا کا یہ معنی جو ہے وہ ہے نا طیب و طاہر جو اس کا معنی ہے نا، طابہ طہورا جو اس کا معنی ہے پاکیزہ، اس کے اعتبار سے ہے. دوسرا معنی نشو نما کے اعتبار سے کہ وہ دیکھیں کہ اکثر ازکا جو ہے وہ اکثر اور ارخص کے معنی میں ہے کہ ایھا اکثر و ارخص، کہ ان میں سے کون زیادہ دینے والا ہے اور کون جو ہے وہ زیادہ سستا بیچنے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ازکا یہ زیادہ کون دینے والا ہے نا، سستا کون دینے والا ہے، کیا چیز ازکا ہے. اس میں ابہام ہوا تو اس کی تمیز آئی طعامن، ازکا طعامن، کون جو ہے وہ زیادہ حلال ہے کس اعتبار سے ہے نا، کھانے کے اعتبار سے. کون زیادہ سستا ہے کس کے اعتبار سے؟ کھانا دینے کے اعتبار سے. طعامن یہ تمیز ہوئی ہے نا. فلیاتکم برزق منہ، تو جا کر کے دیکھے گا، دیکھ کر کے واپس آ جائے نہیں. یہ سب جانچ پڑتال کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ نا کہ وہ تمہارے پاس لے کر کے آئے برزق منہ، اس میں سے کھانے پینے کا سامان ہے نا. تو یہ ہدایات انہوں نے اس کے لیے کہ وہ یہ احتیاطیں برتے. دوسری احتیاط کیا کرے؟ ولیتلطف، اور اسے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہے نا لطف و نرمی سے جو ہے وہ بات کرے ہے نا، لطف و کرم کے ساتھ، نرم انداز میں، نرم خوئی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے. کسی سے جھگڑا نہ کر لے، اس لیے کہ اگر جھگڑا کرے گا تو بات پھیلے گی، بھیڑ اکٹھا ہوگی اور تفتیش شروع ہو جائے گی کہ یہ کون ہے، اور یہ بات جو ہے وہ حاکم تک پہنچ جائے گی اور ہم گرفتار ہو جائیں گے. اس لیے بہت ہی نرم انداز میں اسے یہ کام کرنا چاہیے. سمجھے؟ یہ تو دو معنی ہیں ولیتلطف کے. ایک تو یہ کہ طبیعت کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے کہ اپنا معاملہ نہایت نرم خوئی کے ساتھ، نرم انداز میں ہے نا، بہت ملائمت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ وہ نپٹا کر کے اسے آ جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ولیتلطف کا مطلب کہ خوب جو ہے وہ ہے نا چوکنا رہے، اس طور پر کہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ پتہ نہ چل پائے دوسرے آدمی کو. بہت چھپا کر کے ہے نا نہایت ہی چوکنے انداز میں یہ کام کر کے وہ آ جائے. دونوں معنی ہیں ولیتلطف کے. سمجھا ہے؟
یعنی ولیتلطف کا مطلب ولیتکلف اللطف فیما یباشرہ من امر المبایعہ، یعنی خرید و فروخت کے جو معاملات کی، جن معاملات کی انجام دہی وہ کرنے جا رہا ہے، ان معاملات کی انجام دہی میں وہ نرمی کا ہے نا، اسے چاہیے کہ نرمی اختیار کرے، ہے نا، نرمی میں خوب جو ہے وہ مبالغہ کرے، تکلف کے ساتھ جو ہے وہ ہے نا نرمی کرے، تاکہ ہے نا لا یغون، کہ وہ ٹھگ نہ لیا جائے، تاکہ وہ ٹھگ نہ لیا جائے، اسے ٹھگ نہ لیا جائے۔ او فی امر التخفی، یا یہ کہ ہے نا اپنے آپ کو چھپانے کے معاملے میں بہت احتیاط سے وہ کام لے، ہے نا، احتیاط سے کام لے۔ ولیتلطف کا مطلب احتیاط کرنا، احتیاط سے جو ہے وہ کام لے، حتی لا یعرف، تاکہ اسے پہچان نہ لیا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ ولا یشعرن بکم احدا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تم میں سے وہ کسی کو تمہارے بارے میں ہے نا سراغ تک جو ہے وہ نہ دے، ہوا تک نہ لگنے دے، کسی کو احساس تک تمہارا نہ ہونے دے تمہارے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں پتہ نہ چلنے دے، کسی کو خبر نہ کر دے، ہے نا تمہارے بارے میں، یہ ہے مطلب، سمجھے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہی کا تو حصہ ہے، وہ شخص جو جانے والا ہے وہ کون ہے؟ انہی کا حصہ ہے۔ اگر ان کے بارے میں وہ بتائے گا تو یہ بھی تو پکڑا جائے گا، تو جب یہ بھی پکڑا جائے گا، جو اندیشہ ان کو ہے وہ اندیشہ تو اس کو بھی ہے، جو خطرہ ان کو ہے وہ خطرہ اس کو بھی ہے، تو یہ کاہے کو جو ہے وہ ان کے بارے میں کسی کو بتائے گا، ہے نا؟ تو جب یہ بتائے گا نہیں تو کیوں اس کو یہ تلقین کی جا رہی ہے؟ کیا اسے فکر نہیں ہے کہ جو ہے وہ مجھے نہیں بتانا چاہیے؟ تو جو چیز وہ خود جو ہے وہ کر سکتا ہے، جو خود کرے گا، ہے نا، اور کرنا بھی چاہیے، تو اس کی ہدایت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب علامہ نصفی علیہ رحمۃ والرضوان نے دیا کہ یہاں پر لا یشعرن کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہے نا یہ نہیں کہا جا رہا، اس کا ظاہری مفہوم تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے یہ کہا جا رہا ہے کسی کو بتا مت دینا، لیکن حقیقت میں یہ اس سے نہیں کہا جا رہا کہ بتا مت دینا، بتانے میں تو اس کی جو ہے وہ ہے نا اس کے اختیار کا دخل ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے کسی کو بتا دے، اور جان بوجھ کر کے وہ بتائے گا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یشعرن کا لا یشعرن یہاں پر اپنے ظاہر پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کچھ کسی اور معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لا یشعرن وہ کون سا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے تو یہ بتا نہیں سکتا، لیکن اسے جو تلقین کی جا رہی ہے، اس کو جو ہے احتیاط کا دامن پکڑنے کی تاکید کی جا رہی ہے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ تم جان بوجھ کر کو تو نہیں بتاؤ گے، ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، البتہ انجانے میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ جس کی وجہ سے ہے نا ہم تک ان لوگوں کی رہنمائی ہو جائے، ہمارا وہ پتہ پا جائے، انجانے میں بھی ایسا مت کر بیٹھنا، کوئی ایسا کام جو ہے وہ مت کر بیٹھنا۔ اسی کہا کہ ولا یفعلن، کہ اسے چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ما یؤدی الی الشعور بنا، کہ ہمارا ہے نا سراغ لگنے کی طرف جو ہے وہ مشیر ہو جائے، اور جو رہنمائی کر دے وہ کام اس کا، وہ کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد نہ ہو جائے کہ وہ حرکت جو ہے وہ ہمارے ہے نا علم کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے اور ہمارے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ من غیر قصد منہ، ہے نا اس کے قصد کے بنا، چونکہ لا یشعرن یہ کہیں نہ کہیں قصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بالقصد جو ہے وہ تم بتا مت دینا ہمارے بارے میں، حالانکہ بالقصد بتانا یہ جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، یہ محال عادی تھا ان کے اعتبار سے، ہے نا۔ تو محال عادی کو جو ہے وہ منع نہیں کیا جاتا، منع اس پر وارد نہیں ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ ممانعت کا قول کیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں کا بنا قصد کے بارے میں، یعنی انجانے میں کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھے۔ فسمیٰ ذالک اشعارا منہ، ہے نا، تو اس کا نام جو ہے وہ اس کی جانب سے اشعار رکھا گیا، ہے نا، اس کے اشعار سے اس کو موسوم کیا گیا۔ کیوں موسوم کیا گیا اشعار سے؟ جب جو ہے وہ اشعار کا یہ معنی مراد ہی نہیں ہے تو اس کو اشعار سے کیوں موسوم کیا گیا؟ تو اس کی جو ہے وہ وجہ بتا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا اعتراض کہ بھائی جب اشعار کا حقیقی معنی یہاں مراد ہی نہیں ہے تو پھر اشعار سے کیوں بیان کیا گیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیا جو ہے وہ قرآن کے پاس ہے نا ولا یفعلن والا جو ہے وہ جملہ اس کی قدرت سے باہر تھا؟
اس طریقے سے بھی تو کہا جا سکتا تھا، اشعاری سے کیوں تعبیر کیا جائے؟ تو کہتے ہیں چونکہ اشعار ہو رہا ہے ان کو، یعنی شعور جو ہو رہا ہے ان لوگوں کو ہوگا، اور اس کی حرکت کی وجہ سے ہوگا، نادانستہ حرکت کی وجہ سے ہوگا، تو سبب کون بنا اس کا؟ اگرچہ قصد داخل نہیں ہے لیکن سبب تو بنا۔ اشعار کا سبب کیا بنا؟ تو اشعار کا سبب چونکہ اس کی یہ نادانستہ حرکت بنی ہے، انجانے میں ہونے والا یہ فعل بنا ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو اشعار سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا۔ تو اسی کا کہا کہ فسمیہ ہے نا ذالکا، اس فعل کو اس کی جانب سے اشعار سے موسوم کیا گیا ہے نا، کہ ان کے اشعار کی ہے نا، اس کی جانب سے ان لوگوں کے سراغ لگنے سے، سراغ دینے سے اس کو موسوم کیا گیا۔ کیوں؟ لأنہ سبب فیہ ہے، اس لیے کہ اس میں سبب جو ہے وہ یہی ہے، سبب تو یہی بنا۔ والضمیر فی انہم ہے نا، اب یہ کہ جو ہے وہ ولا یشعرن بکم احدا اس کے بعد آیت کریمہ کیا ہے؟ انہم ان یظہروا، یہ ہے نا، اس کے بعد آیت کریمہ کیا ہے؟ انہم ہے نا، بے شک وہ لوگ، ان یظہروا علیکم، اگر تم پر مطلع ہو جائیں، تو یرجموکم، تو تمہیں جو ہے وہ ہے نا پتھر مار مار کر کے جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے، یعنی بہت بری موت تم کو مار دیں گے، بہت بری موت جو ہے تمہیں دیں گے۔ یعنی اس کو جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کو احتیاط کی تدبیریں کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ خوف بھی دلایا جا رہا ہے تاکہ احتیاط کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ تو وہ مزید ہے نا اس کو خوف دلایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کے دیکھو ان احتیاطوں کو بروئے کار لانا تمہارے لیے ازحد ضروری ہے، کیونکہ اگر تمہاری ہے نا کسی حرکت کی وجہ سے، جانے انجانے میں کسی ایسے فعل کی وجہ سے کہ جس سے ہمارا پتہ چل جائے، تو اگر وہ مطلع ہو گئے ہمارے اوپر تو بہت بری موت ماریں گے۔ ہم لوگ بھی اپنے اس میں کہتے ہیں بہت سنبھل کے جانا، پتہ نہ چل جائے، ورنہ بہت بری جو ہے وہ سزا ملے گی، بہت بری مار پڑے گی تمہارے اوپر، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی بری جو ہے وہ تمہیں یہ لوگ جو ہے وہ موت دیں گے۔ تو انہم میں ہم ضمیر کا مرجع اب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ضمیر اپنے مرجع کو چاہتی ہے، اور ما قبل میں ایسی کوئی چیز ابھی ذکر نہیں ہوئی ہے، آخر جو ہے وہ ہم ضمیر کا مرجع پھر کون ہے؟ تو اس کا مرجع متعین کرتے ہوئے علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع جو ہے نا وہی ہے کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا میں جو اہل کو مقدر مانا ہے، یعنی اہل شہر، تو وہ اہل شہر مراد ہیں کہ تم جو ہے وہ ہے نا ذہن میں رکھنا کہ یہ اہل شہر تمہارا پتہ نہ پا جائیں، اس لیے کہ اگر ان اہل شہر کو تمہارے بارے میں پتہ لگ گیا، خبر لگ گئی، تو بہت بری موت ماریں گے۔ اسی کہا کہ وَالضَّمِيرُ فِي انہم میں جو ضمیر ہے راجعون الی الاہل، وہ اس اہل کی طرف جو ہے وہ راجع ہے کہ المقدر فی ایہا، جو ایہا میں جو ہے وہ مقدر ہے نا۔ ایہا کی تقدیر کیا تھی؟ ایو اہل ہے نا اہل المدینہ، ایو اہل المدینہ ازکا طعاما، یہی تو ہے تقدیر، تو وہی جو ہے وہ اہل مراد ہیں۔ ان یظہروا علیکم، یظہروا کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے نا، ظاہرہ علی کا معنی ہوتا ہے کسی پر اطلاع پا جانا، کسی کی خبر پا جانا، کسی کا سراغ پا جانا۔ اے یطلع علیکم، کہ اگر جو ہے وہ تمہارے اوپر ان کو اطلاع حاصل ہو گئی، یرجموکم، تو تمہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے۔ رجمہ یرجمو کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا پتھر کے ذریعے سے، اور قتل کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے سب سے بدترین جو طریقہ ہے تکلیف دہ، سب سے جو بری موت ہے، وہ پتھر مار مار کر کے کسی کو ہلاک کر دینا ہے۔ اس لیے کہ ہے نا گولی سے مارا، ذرا سی دیر کا معاملہ ہے، ختم ہو گیا معاملہ، چاقو سے گردن کاٹی، ذرا سی دیر تکلیف ہو گئی، ختم معاملہ۔ یہاں پر تو کئی موتیں وہ مرے گا، ایک پتھر پڑا اس کا زخم، دوسرا پڑا، تیسرا پڑا، چوتھا پڑا، تو کتنی جو ہے وہ تکلیفیں ہیں۔ تو سب سے دردناک موت جو ہے وہ پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کرنا، یہ سب سے بری موت مانی جاتی ہے، سب سے دردناک موت ہوتی ہے۔ تو اسی کا کہ یقتلوکم یرجموکم کہہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے
اخبث القتلہ، ہے نا، نوع کے لیے آتا ہے، یہ اس کے مفعول مطلق ہے، یہ کیا ہے بیٹا؟ مفعول مطلق، ہے نا، جلستو جلست القاری، اس کے طریقے سے ہے نا قتلہ۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں کر لیں گے، یا کیا کریں گے تمہیں، یعنی دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو تمہیں یہ کہیں گے تم ہمارے دین میں آ جاؤ، ہے نا، تو دین میں اگر تم آ گئے تب تو جان بچ جائے گی، دین میں نہیں گئے ان کے تو کیا کریں گے؟ تمہیں جو ہے وہ بری موت ماریں گے۔ تو دو ہی صورتیں ہوں گی۔ تو اگر تم نے اپنی جان بچانے کے لیے ان کا دین اختیار کر لیا، یہ بھی ہلاکت کا باعث، اگر دین جو ہے وہ نہیں ان کا قبول کیا تب بھی جو ہے وہ ہلاکت ہوگی، اس لیے احتیاط جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ اب ایک اعتراض اور اس کا جواب، اعادہ یعید اعادہ، اس کا معنی ہوتا ہے حالت سابقہ پر کسی چیز کا لوٹ جانا، یعنی جس حالت میں وہ پہلے تھا اس حالت کو اس نے ترک کر دیا بیچ میں، پھر دوبارہ اسی حالت میں لوٹ آیا۔ تو اب اس معنوی اعتبار سے، اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے یہاں پر اب اس کا مفہوم کیا ہوگا آیت کریمہ کا، کہ یا تم کو وہ اپنے دین میں واپس پلٹا لیں گے، واپس لے لیں گے، ہے نا، جس کو جو ہے وہ آج کل کیا کہتے ہیں، گھر واپسی، کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ گھر واپسی کہتے ہیں کہ نہیں؟ اخبار کی دنیا آج کل بول رہی ہے کہ گھر واپسی ہو گئی اس کی، تو وہی معاملہ یہ ہے کہ گھر واپسی جو ہے وہ کرا لیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ مفہوم مراد لے لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اصحاب کہف کسی زمانے میں مشرک تھے اور اس کے بعد انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور اب اس کو ڈرایا جا رہا ہے اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس سے انہیں پتہ چل گیا تو واپس تمہیں اپنے دین میں پلٹا لیں گے۔ حالانکہ حقیقت کے یہ خلاف ہے، جو پہلے بیان ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ مومن تھے، ان کے دل میں ہمیشہ سے ایمان جاگزی تھا، تو یہ حقیقت کے خلاف ہے، تو پھر جو ہے وہ حقیقت کے خلاف جو یہ لازم آ رہا ہے یہ آیت کریمہ کی وجہ سے، تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو اس اعتراض کا علامہ نصفی نے جو ہے جواب دیا کہ اعادہ یعیدو، اگرچہ اس کا جو ظاہری معنی ہے، مشہور معنی ہے، وہ یہی ہے کہ حالت سابقہ، حالت اولا پر کسی چیز کا جو ہے وہ واپس آ جانا، لوٹ جانا، یہ حقیقت ہے، لیکن جو ہے وہ عربی زبان میں یہ اعادہ جو ہے سیرورت کے معنی میں شائع اور ضائع ہے۔ سیرورت کے معنی میں بھی یہ آتا ہے، سیرورت کا معنی یعنی ہو جا، کر لینا، کسی چیز کو بنا دینا، ہے نا، بنا دینا، تو بنا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے نہیں تھے لیکن انہوں نے زبردستی جو ہے وہ اس کو لوٹ کر لیا، اپنی طرف جو ہے وہ کر لیا۔ تو لوٹنے کا معنی نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ یا تم کو جو ہے وہ اپنے دین میں کر لیں گے، یہ کیا تھا، لوٹانا کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا تھا۔ اور یہ لوٹ کر لیں گے کیسے کریں گے؟ بالاکراہ، زبردستی جو ہے وہ کریں گے۔ تو والعود سے اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے نا، وہی اعتراض جو میں نے بیان کیا۔ والعود بمعنی سیرورہ کثیر فی کلامہم، اور اہل عرب کے کلام میں سیرورت کے معنی میں بہت سی جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے عود کا۔ تو عود کا ایک معنی جو ہے وہی بھی وہ حالت اولا پر جو ہے وہ لوٹنا پلٹنا، اور دوسرا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے سیرورت یعنی کر لینا، زبردستی جو ہے وہ کسی کو کسی کام میں کر لینا۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور ہرگز تم اس وقت کبھی بھی کامیاب نہ ہوگے، کبھی بھی ہرگز اس وقت تم کامیاب نہ ہوگے۔ تو اذن بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شرط مقدر ہے، شرط کا یہ جواب ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ شرط یہ ہے کہ ان دخلتم فی دینہم، اگر تم جو ہے وہ ان کے دین میں داخل ہو گئے، اگر تم ان کے دین میں داخل ہو گئے تو کبھی بھی تم جو ہے وہ کامیاب نہ ہوگے، ہرگز کبھی بھی تم کامیاب نہ ہوگے۔ تو شرط محذوف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اذن یدل علی الشرط، اذن جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے شرط مقدر پر، یعنی ولن تفلحوا ان دخلتم فی دینہم ابدا، کہ اگر تم ان کے دین میں داخل ہو گئے تو کبھی بھی تم ہرگز کامیابی نہ پاؤ گے، کامیاب نہ ہوگے۔ وکذالک عاثرنا علیہم، اسی طرح ہم نے جو ہے وہ ان کو ان پر جو ہے وہ اطلاع بخشی، وہ انہوں نے تو بہت چاہا، یعنی آپس میں خوب مشورہ کیا، یہ
کرنا، یہ احتیاط کرنا، یہ احتیاط کرنا. انہوں نے تو ہر چند احتیاط کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کے معاملے کو اجاگر کر دیا اور بتا دیا اور سبب بنا دیا اس جو ہے وہ سکے کو، کہ سکے کی وجہ سے وہ پکڑے گئے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اطلاع مل گئی. تو اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے ان کے لیے ان کا جو ہے وہ سراغ دے دیا اور ان کی اطلاع جو ہے وہ دے دی، ان کے معاملے کو اجاگر کر دیا، یعنی ان کو ظاہر کر دیا. یہ کر لیجیے. تو کذالکا، ذالکا پہلے بھی آ چکا ہے اس طرح، تو ذالکا کا مشار الیہ چاہیے کس کی طرح؟ تو کہتے ہیں کہ یعنی جس طرح ہم نے ان کو سلایا، جس طرح ہم نے اٹھایا، اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع بھی لوگوں کو دے دی، ان کے معاملے کو اجاگر بھی کر دیا. اسی کا مشار الیہ بیان کیا. وَكَمَا أَنَمْنَاهُمْ، کہ جس طرح ہم نے ان کو سلایا، وَبَعَثْنَاهُمْ، اور جس طرح ہم نے ان کو جو ہے وہ بیدار کیا، لما فی ذالک من الحکمہ، ہے نا، اس حکمت کی بنیاد پر جو ان کاموں میں تھی. اطلعنا علیہم، ان کے اوپر ہم نے لوگوں کو اطلاع بھی بخش دی. کیوں بخش دی؟ یہ لیعلموا، تاکہ وہ لوگ جان لیں، یعنی جن کو اطلاع ہوئی ہے ان کا سراغ جن کو ملا ہے، جن کے اوپر ان کا معاملہ ظاہر ہوا، تاکہ وہ یہ جان لیں. تو لیعلموا اسی کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کو معلوم ہو جائے. تو کہتے کہ الذین اطلعناہم علی حالہم، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے ان اصحاب کہف کی حالت کی اطلاع بخشی ہے، اطلاع دی ہے، ان کے سامنے ظاہر کیا ہے، وہ لوگ جان لیں. کیا جان لیں؟ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے نا. علم مفعول چاہتا ہے، دو مفعول جو ہے وہ چاہتا ہے، تو ان دونوں مفعولوں کے قائم مقام یہ پورا جو ہے وہ جملہ ہے. یعنی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ وہ کون سا ہے جس کو یہ جان لیں گے؟ تو کہتے ہیں وہ بعد الموت ہے. حق، ہے نا، حق کا مطلب ہے نا، حق ایک باطل کے مقابلے میں آتا ہے، پہلے ذکر ہو چکا ہے نا. حق اعتقاد کے معنی میں آتا ہے، باطل کے مقابلے میں آتا ہے نا. تو وہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ثابت کے بھی معنی میں آتا ہے، کہ ثابت ہے نا. کائن ہونے والا ہے، حق ہے، ہونے والا ہے، کائن ہو کر رہے گا. لأن حالہم فی نومہم، کہتے ہیں کیسے جو ہے وہ جانیں گے، یہ چیز کیسے انہیں پتہ چلے گی؟ یہ تو سو کر کے اٹھے. تو کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا اتنا لمبی مدت تک سونا، پھر جو ہے وہ ان کا اٹھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ موت کے بعد جو ہے وہ اٹھنا، موت کا لاحق ہونا اور موت کے بعد پھر اٹھنا. کہتے ہیں لأن حالہم فی نومہم، اس لیے کہ ان کی نیند میں جو ان کی حالت ہے، وانتباہہم بعدہا، اور اس نیند کے بعد ان کے جو جاگنے کی جو ہے وہ حالت ہے، کا حال من یموت، ان لوگوں کی حالت کے یہ مثل ہے جو مر گئے، ثم یبعث، پھر جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، ان کی حالت کی جو ہے وہ مثل ہے. یہ ایک تو یہ جان لیں، اور دو چیزیں جان لیں. ایک تو یہ جان لیں کہ بعث بعد الموت حق ہے، اور دوسرا یہ جان لیں کہ قیامت جو ہے وہ حق ہے، کہ اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی بات اس میں نہیں ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، ہے نا. اور یہ بھی جان لیں کہ قیامت اس میں جو ہے وہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ يَسْتَدِلُّونَ بِأَمْرِهِمْ عَلَى صِحَّةِ الْبَعْثِ، اس لیے کہ وہ لوگ ان کے معاملے سے استدلال کریں گے، ہے نا، بعث کی صحت پر. اور جب بعث کی صحت ہوگی تو بعث بعد الموت ہی سے تو مواقف قیامت کی ابتدا ہوگی. جو قیامت کے ہے نا مواقف ہیں، جو قیامت کے معاملات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا معاملہ تو بعث بعد الموت کا ہی ہے. ابتدا بعث بعد الموت ہی سے تو ہوگی. جب بعث بعد الموت جو ہے وہ صحیح ہے، اس کی حقانیت ثابت ہو جائے گی، تو قیامت جو ہے وہ خود بخود ثابت ہو جائے گی. اس لیے کہ جب جز ثابت ہو گیا تو کل بھی ثابت ہوگا، ہے نا. تو یہ جو ہے وہ کب ہے؟ اذ یتنازعون، ہے نا. یہ اس وقت جو ہے وہ ہم نے اطلاع دی. کب اطلاع دی؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جو آ رہا ہے جملہ، یہ جملہ جو ہے وہ ظرف ہے. کیا ہے بیٹا؟ ظرف ہے. اور یہ ظرف متعلق ہے کس سے؟ مفعول فی ہے کس کا؟ عاصرنا کا، ہے نا. اسی کا کہ متعلق بعاصرنا، عاصرنا سے متعلق ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اسی طرح ہم نے ان کے معاملے کو اجاگر کیا، ان کی اطلاع دی، ہے نا، ان کو ظاہر کیا اس وقت جب کہ وہ لوگ جھگڑ رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ ظاہر کیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو ظرف ہے کہ نہیں؟ تو آثرناہم علیہم، یعنی ہم نے ان کی اطلاع ان لوگوں کو اس وقت دی کہ حین یتنازع اہل ذلک الزمان، کہ اس زمانے کے لوگ جب کہ تنازع کر رہے تھے، بینہم اپنے درمیان، امرہم اپنے معاملے میں. ان کا معاملہ کیا تھا؟ امرا دینہم. امرہم ان کا معاملہ کیا تھا؟
ان کے اپنے دین کے معاملے میں یہ لوگ جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے، اور وہ دین کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا بعث بعد الموت کا، کہ بعث بعد الموت کا قضیہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بعض لوگ کہہ رہے کہ یہ حق ہے، اور بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، وَيَخْتَلِفُونَ فِي حَقِيقَةِ الْبَعْثِ، اور یہ لوگ جو ہے وہ بعث کی حقیقت کے سلسلے میں مختلف ہو گئے تھے، ان میں اختلاف برپا ہو گیا تھا۔ فَكَانَ بَعْضُهُمْ، اور کئی فریق ہو چکے تھے یہ، تو ان میں سے بعض لوگ کہتے تھے کہ تُبْعَثُ الْأَرْوَاحُ دُونَ الْأَجْسَادِ، کہ روحوں کو اٹھایا جائے گا، جسموں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایک فریق کا موقف یہ تھا۔ دوسرا فریق یہ کہتا تھا وَبَعْضُهُمْ یقول، اور ان میں سے دوسرا فریق یہ کہتا تھا تُبْعَثُ الْأَجْسَادُ مَعَ الْأَرْوَاحِ، کہ جسموں کو روحوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جیسا کہ اسلامی عقیدہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے، حقانیت یہی ہے۔ لیرتفع، تو کیوں ایسا کیا گیا؟ ان کو کیوں اٹھایا گیا ہے نا؟ لیرتفع الخلاف، تاکہ جو ہے وہ اختلاف مرتفع ہو جائے، ختم ہو جائے، ولیتبین، اور بالکل ظاہر ہو جائے کہ ان الاجساد تبعث حیۃ حساسہ، ہے نا، کہ جسموں کو جو اٹھایا جائے گا وہ زندہ اور ہے نا حساس بنا کر کے، حیوان حساس کی صورت میں اس کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ فیہا ارواح ہوا، اور ان جسموں میں روحیں بھی ہوں گی، کما کانت قبل الموت، اور یہ روحیں ایسے ہی، اور یہ جسم ایسے ہی ہو جائیں گے جیسا کہ موت سے پہلے تھے، حیۃ حساسہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے اطلاع بخشی ان کو اس وقت میں، سمجھ میں آ گیا؟ اب جو ہے وہ جب اطلاع ہو گئی، اور جب انہوں نے ان کا معاملہ جان لیا اور ان کا اختلاف ختم ہو گیا، بعض بعد الموت کا معاملہ صحیح ہو گیا، تو اب جو ہے وہ ایک اور اختلاف کھڑا ہوا جس کا ذکر اب آ رہا ہے آگے۔ سلامت رہے مسلک اعلی حضرت، سلامت رہے۔